آپ نے ہماری گزشتہ 4 ایپیسوڈز ہیں ان کو دیکھا ہوگا اور ان سے یقیناً بہت کچھ لرن کیا ہوگا، اور الحمدللہ آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ایک روحانی، فکری اور عملی تربیتی سفر کی وہ آخری منزل پر کھڑے ہیں۔ نکاح تربیتی کورس کا یہ اختتامی پیغام صرف ایک خلاصہ نہیں بلکہ آپ کے دل، روح اور زندگی کے لیے ایک دعا، دعوت اور ذمہ داری کا احساس ہے۔ نکاح اللہ کی ایک امانت ہے جسے سمجھنا فرض ہے۔ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات ہمیں نکاح کو ایک امانت سمجھ کر نبھانے کا درس دیتی۔ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ کیا ہم نے کبھی اپنی شریک حیات کو امانت کی طرح سنبھالا؟ کیا ہم نے اس تعلق کو عزت، احترام، صبر اور احسان سے نبھایا؟ کیا ہم نے ہر دن یہ دعا کی، اے اللہ میری شریک حیات میرے لیے رحمت کا لباس بنے اور میں اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنوں؟ نکاح سنت انبیاء اور طریقہ اہل بیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ گھر کی زینت، مال، سونا، فیشن یہ فرنیچر نہیں بلکہ اخلاق، خدمت، قربانی اور دعا ہے۔ جناب امام فرماتے ہیں، فاطمہ تم اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی سب سے قیمتی امانت ہو۔ تو یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی شریک حیات کو اسی عزت، محبت اور مقام سے دیکھیں۔ یہ رشتہ مزاحمت کا نہیں، تکمیل کا ذریعہ ہے۔ شادی میں ہم مکمل نہیں ہوتے، ہم مکمل ہونے کے سفر پر نکلتے ہیں۔ شوہر بیوی کا مخالف نہیں بلکہ محافظ ہے، بیوی شوہر کی حریف نہیں بلکہ حیات کی ہم سفر ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی بیوی کے دل کو جیتنے کے لیے اپنے غصے کو پی جائے۔ نکاح میں جیت وہی ہے جو اپنے نفس کو ہرا دے۔ جب رشتے تھکنے لگیں، معافی، مکالمہ اور محبت کو یاد کرو۔ اکثر گھروں میں مسئلہ رابطے کا فقدان ہوتا ہے، نہ کہ محبت کا۔ بیوی کو صرف ہیرے کے زیور نہیں، لفظوں کی مہک، رویے کی نرمی، لمس کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر کو صرف خدمت کی نہیں، عزت، حوصلے اور دعا کی طاقت چاہیے۔ اگر کبھی تلخی ہو تو کہیے، میں تمہیں اللہ کی امانت سمجھتا ہوں، میرے الفاظ سخت ہیں، دل نہیں۔ چلو آج ہم ایک نئے انداز سے اس رشتے کو جینا سیکھیں۔ یہ کچھ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں جن کے ذریعے آپ ابتدا کر سکتے ہیں معاملات کو سلجھانے کی۔ اگر کہیں کوئی رشتوں میں دراڑ آ رہی ہو تو آپ ایسے خوبصورت لفظوں کے ساتھ اس دراڑ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسلام نے طلاق کا دروازہ کھولا ہے مگر اسے آسان نہیں بنایا۔ اگر نکاح عبادت ہے تو طلاق کبھی جلد بازی میں نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں، خاندان، جذبات، دعا، مشورہ اور وقت سب کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ امام جعفر اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال عمل طلاق ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے ناپسندیدہ عمل کو پسندیدہ رویے سے انجام دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ رشتہ نبھانے کے ستون ہیں، مضبوط پلر ہیں جن کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ روز محبت کے الفاظ میں کنجوسی نہ کریں۔ مشورہ، ہر فیصلہ تنہا نہیں بلکہ شریک حیات کے ساتھ لیں۔ وفاداری، دل، آنکھ، زبان سب وفادار رہنے چاہیے۔ احترام، اختلاف کے باوجود لہجے کا وقار نہ گوائیں۔ صبر، کامیاب رشتے صرف آسان نہیں ہوتے بلکہ برداشت کے شاہکار ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک جملہ، میں تمہیں اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں۔ روزانہ 15 منٹ کے لیے موبائل کے بغیر صرف ایک دوسرے کو وقت دیں۔ ہر رات یہ 5 سوالات دل سے کریں۔ کیا میں نے محبت سے بات کی؟ کیا میں نے کسی خطا کو معاف کیا؟ کیا میں نے شریک حیات کی بات سنی؟ کیا میں نے اس رشتے کو روحانی سمجھا؟ کیا میں نے اپنے شریک حیات کے لیے دعا کی؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، صبر اور معافی عطا فرما۔ اب امتحان شروع ہوتا ہے، اصل زندگی اب شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اسے کتنے دنوں، مہینوں اور سالوں تک جیتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ نکاح کو دنیاوی بندھن نہیں بلکہ روحانی عمل سمجھ کر جینا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ محبت بانٹیں، صبر سیکھیں اور اللہ کی رضا کو اپنی ازدواجی زندگی میں داخل کریں۔ آخر میں ایک وصیحت، اپنے نکاح کو اللہ کی طرف سے ایک راستہ بنائیں، اس کی طرف واپسی کے راستے کے طور پہ۔ جب آپ کے رشتے میں قربانی ہوگی تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ جب آپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رشتہ نبھائیں گے تو اللہ آپ کو ایسے سکون، رزق اور عزت سے نوازے گا جس کا اندازہ آپ کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ سب کچھ سن کر اپنے دل میں ایک تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ خواہش جاگ اٹھی ہے کہ میں ایک بہتر شوہر یا بہتر بیوی بننا چاہتی ہوں، تو یہ کورس کامیاب ہو گیا۔ اپنی تربیت جاری رکھیں، اپنی نیت تازہ کریں، اپنے شریک حیات کو دعا کی طرح
ذرا سنبھالیں اور یاد رکھیں، نکاح صرف ساتھ رہنے کا نہیں، ساتھ نبھانے اور جنت تک لے کر جانے کا سفر ہے۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے آپ پر حقوق ہوتے ہیں، ان کے حق ادا کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔